پہلے میں تبلیغ میں جاتا تھا، جماعت تبلیغ میں، اب میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا بھائی آپ نے؟ کیا ایسا کرنے میں مجھ پر گناہ ہے؟ آپ نے چھوڑا کیوں؟ کچھ آپ کو ان کی یعنی ان سے برکت ملی اور کچھ، تو اس برکت کو کیوں چھوڑا آپ نے؟ یا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت تبلیغ میں آپ جائیں لیکن صحیح تبلیغ کریں۔ آپ گھر بار چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے لندن، امریکہ، اسرائیل نہ جائیں۔ ماحول کا پہلے حق ہے، وہیں اپنے ماحول میں ان کی تبلیغ کیجیے ان کو، تاکہ قبر پوجنے والے پاکستان، انڈیا میں جتنے ہیں یا جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تبلیغ کیجیے۔ آپ چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ناروے چلے جاتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے۔ دوسری بات جو جماعت تبلیغ کی ہے، آپ لوگ سن لیجئے، اور ابھی کوئی ہوگا بیچارہ چٹک جائے گا، ان کے ہاں سنت کے خلاف بہت سی چیزیں ہیں۔ پیارے رسول کی سنت پر وہ عمل نہیں کرتے۔ ان کا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم مولانا اشرف علی تھانوی کے طریقے کو زندہ کریں، پیارے رسول کا طریقہ نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کا۔ مولانا اشرف تھانوی کے بارے میں بہت سخت حنفی تھے، اور اس کے خلاف جو کرتا تھا اس سے ناراض رہتے تھے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے بڑے استاد، آج سے تقریباً 20 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، گئے تھے دیوبند پڑھنے، تو وہاں سے آئے تو مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس گئے، بیٹھے تھے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو میں نے نوٹ کر لیا جو انہوں نے بیان کیا، وہ بھی بڑی عمر کے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب گئے سلام کرنے تو ایک ہاتھ سے جب مصافحہ کیا تو جھک کر کے مصافحہ کیا، اور بیٹھے ہوئے تھے، سینے پر ان کے زوردار لات مارا اور وہ گر گئے بیچارے۔ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے مصافحہ۔ اب آپ جانیں یہ مسئلے اختلاف والے جو ہیں اس پہ ہمارے علماء کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا ایسا کرتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ جماعت تبلیغ والے جانتے ہیں کہ اپنے مخالف کی مسجدوں کو بھی یہ کوئی چھپی چیز نہیں ہے، گراتے ہیں، موقع پاتے ہیں۔ یہ صوفی منش پائیں گے تو ذبح کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں آپ کو۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لیں لوگ۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح سنت پر عمل کریں، عقیدہ رسول جو تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ ذکر اذکار کا طریقہ ہو ہا والا نہ ہو۔ ہم نے خود جماعت تبلیغ کے بعض لوگوں کو دیکھا جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ، اس طرح جھٹک پٹک کر کے پتہ نہیں کیا وہ نقشبندی طریقہ ہے، چشتی طریقہ ہے، کیا ہے، یہ سب بدعات کے طریقے ہیں جس سے پیارے رسول نے، لیکن ان میں کامل جو ہوتا ہے وہ ہر طریقت سے اس کا انتصاب ہو، چاروں نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی تو سب سے کامل ہے۔ یہ سب طریقے پوری بدعت کے ہیں۔ آپ سنت کے مطابق صلاۃ سیکھیے، سکھائیے، سنت کے مطابق آپ لوگوں کو کا عقیدہ صحیح کیجیے اللہ کے بارے میں، پھر پیارے رسول کے بارے میں، اور یہ نہ کہیے کہ پیارے رسول نے درود پڑھنے والے یا مدح کرنے والے کے لیے قبر سے ہاتھ نکالا۔ آپ کتاب میں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا بڑا جرم یہ قصہ ہے جو نقل کیا ہے، لوگوں کا عقیدہ کس قدر خراب ہوگا۔ پیارے رسول نے ہاتھ نکالا اور مصافحہ بھی کیا ان سے، کیونکہ انہوں نے پیارے رسول کی مدح میں کوئی شعر کہی تھی، رفاعی تھے، ایک صاحب تھے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، اس کو صحیح کر لیں، صحیح احادیث کے مجموعے، صحیح قصے کے مجموعے کو فضائل اعمال میں داخل کریں تو ہمارے خیال سے وہ پوری نکل جائے گی، آدھی کم سے کم رہ جائے گی، تو وہی کافی ہے۔ اور الٹے سیدھے قصے بیان کر کے لوگوں کے عقیدے خراب نہ کریں۔ یہ جماعت تبلیغی والے بیچارے اس طرح کرتے ہیں۔ ہماری نصیحت ہے، ان سے کوئی قد نہیں ہے، صرف اللہ کے گھر کے سامنے پوچھا آپ نے، تو اگر ہم خیانت کریں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ یہاں یہ شرف اللہ کا شکر ہے، صحابہ بیٹھ کر کے مسئلے بتاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عطا ابن ابی رباح، یہ ایسی امانت کی جگہ کہ اگر خیانت کریں تو اللہ تعالیٰ کل ہی ہماری بولتی بند کر دے گا، ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ صحیح دین کو سیکھ کر کے، اگر انہوں نے کچھ سکھایا ہے غلط، تو آپ کسی اچھے عقیدے کے آدمی کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کر کے صحیح دین سیکھ کر کے اس کی تبلیغ کریں، اپنے گھر والوں میں، اپنے پڑوسوں میں، اپنے رشتہ دار۔ ہمارے دادا تھے، ایک دادا کے چھوٹے بھائی، دادا بہت پہلے انتقال کر گئے، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خاندان خان ہیں، دیکھو وہاں ہیں، تم لوگ اب چھوٹے ہو، جانتے نہیں ہو، چلو ہم تم کو یہاں سے گیا میں، تو چلو تم کو تعارف کرا دیں۔ دوسری بات ہے کہ تم وہاں ان کے عقیدے کی باتیں کا عقیدہ تصحیح کرنے کی تقریر کرنا جب جا کہتے ہیں بیچارے جاہل ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم
گھوم گھوم کر کے اپنے کم سے کم رشتہ داروں کو، الاقربون، اللہ کا فرمان ہے اولا بالمعروف، تمہارے احسان کے حقدار سب سے پہلے رشتہ دار ہیں۔ گھوم گھوم کر کہاں کہاں لے گئے، سبحان اللہ، نیپال میں بھی لے گئے مجھے، اور ادھر کیا ساؤتھ میں گورکھپور کے قریب ایک جگہ تھی، تو بڑے عجیب ذہن کے تھے الحمدللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ دین صحیح سیکھ کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں ہی کو ٹھیک کر لیں، ہر ایک اس طرح کرے تو انشاءاللہ